اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رویت ہلال کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے دو بنیادی اصطلاحات کا جان لینا بہت ضروری ہے: اتحاد مطلع اور اختلاف مطلع۔ اتحاد مطلع یہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی چاند دکھ جائے تو اس کا حکم پوری دنیا کے مسلمانوں پر لاگو ہوگا، یعنی چاند پوری دنیا میں ایک ہے، آسمان پوری دنیا میں ایک ہے، اور زمین بھی پوری دنیا میں ایک ہی ہے، تو چاند کے طلوع اور غروب کا حکم بھی ایک ہی ہے۔ اس کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے۔ آپ نے مدینہ سے باہر کی رویت قبول فرمائی اور مدینہ میں لاگو فرمائی، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں شوال کا چاند بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آ سکا، لہٰذا ہم روزے سے رہے، لیکن دن کے آخری حصے میں چند مسافر مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت دی کہ انہوں نے گزشتہ روز چاند دیکھ لیا تھا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزہ توڑنے اور اگلے دن عید کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ ابن ماجہ۔ اختلاف مطلع یہ ہے کہ چاند کی منزلیں الگ الگ ہیں، مطلع الگ الگ ہیں، لہٰذا ہر خطے کے لوگ اپنا چاند الگ سے دیکھیں گے اور اس کے مطابق رمضان شروع کریں گے یا عید منائیں گے۔ اس کی دلیل کے طور پر وہ واقعہ سامنے رکھا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک صحابی شام سے مدینہ آئے اور رویت کی خبر دی، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چاند دیکھ کر روزہ رکھنے اور چاند دیکھ کر عید منانے کا حکم دیا۔ ان دونوں آراء کا تقابل کیا جائے تو بیشتر فقہا، مجتہدین، ائمہ کرام اتحاد مطلع پر اعتبار کرتے ہیں اور اختلاف مطلع کو کمزور اور ناقص سمجھتے ہیں۔ بہرحال دونوں ہی شرعی اوپینینز ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک کا نفاذ بھی قابل قبول ہے۔ تو آپ قومی رویت ہلال کمیٹی پر اعتراض کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ وہ اختلاف مطلع کی رائے نافذ کرتی ہے؟ دیکھیں، اگر ایسا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان دونوں آراء کو چھوڑ کر اس وقت مسلم دنیا میں ایک تیسری رائے نافذ ہے، وطنی مطلع، جس کی شریعت میں کوئی بیسس نہیں۔ ہر ملک اپنی سرحد کے اندر چاند کے لازم دیکھے جانے پر اصرار کرتا ہے۔ اگر پاکستان کی سرحد کے اندر چاند دکھائی دیا تو ہم مانتے ہیں، لیکن سرحد سے باہر دکھائی دیا تو نہیں مانتے۔ اگر یہ اختلاف مطلع کی رائے کا نفاذ ہی ہے تو پشاور اور کابل کا مطلع تو ایک ہی ہے، تو پھر کابل کی گواہی پشاور کے لیے کیوں قبول نہیں کرتے؟ اسی طرح کراچی اور ممبئی کا مطلع ایک ہے، تو ممبئی کے چاند کو کراچی میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لاہور اور امرتسر، گوادر اور مسقط کا مطلع ایک مان کر عید اور رمضان ایک دن کر دیں، لیکن یہ ایسا بھی نہیں کرتے۔ 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ایک چٹکی میں ختم کر کے کراچی کی رویت گلگت پر اپلائی کرتے ہیں، مگر سرحد کے اس پار چند میل دور علاقے کی شہادت قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو زمین بنائی ہے، ملک نہیں، اور حکم شریعت انسان کی بنائی سرحدوں کا پابند نہیں۔ مدینہ سے عثمانی خلافت تک 1300 سال اسلامی ریاست میں ایک دن روزہ، ایک دن عید ہوتی تھی۔ جہاں کہیں بھی اختلاف ہوا تو وہ خبر نہ پہنچنے کی وجہ سے ہوا، اس وجہ سے نہیں کہ خبر پہنچی اور تسلیم نہ کی ہو۔ مولانا محمود الحسن، مولانا حسین احمد مدنی کے سفر ناموں اور مولانا سید محمد میاں کی تصنیف اسیران مالٹا سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان اور حجاز میں چاند کی ایک ہی تاریخ چلتی تھی۔ جنگ عظیم اول کے بعد جب استعمار نے خلافت عثمانیہ منہدم کی، مسلم سرزمین کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور ہر ٹکڑے کو قومی پہچان دی، تو یہاں سے وطنی مطلع کا غلط تصور پیدا ہوا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جب برِ صغیر پاکستان اور بھارت میں تقسیم ہوا تو مغربی پاکستان کا چاند مشرقی پاکستان میں اپلائی ہوتا تھا، درمیان میں موجود بھارت پر نہیں۔ پھر بنگلہ دیش الگ ہو گیا تو اب وہاں کے چاند کو یہاں نہیں مانتے۔ اللہ نہ کرے اگر آج بلوچستان الگ ہو جائے تو کیا اس کی رویت لاہور کے لیے نہیں مانی جائے گی؟
सो मौजूदा अमल की बुनियाद वतन परस्ती का कैंसर है, कुरान और हदीस नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस अमल पर हमारा हुक्म नहीं वो अमल मरदूद है। ये तो बहुत परेशान कुन सूरत हाल है, लेकिन सारा कसूर तो हुक्मरानों का है। हम तो बस उनकी अताअत का फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, तो हमें तो गुनाह नहीं मिलेगा ना। ये दिल की तसल्ली तो हो सकती है, मगर शरई उज़र नहीं। तफसील जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें। इस सीरीज़ की तमाम वीडियोस आपके तमाम शकूक व शुबहात का जवाब देंगी और रुयत हिलाल के मसले को इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर देंगी।